آپ سے پوچھا گیا خدا ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک قلعہ ہے ایسا کہ چاروں طرف سے بند، نہ ایک سوراخ جانے کا راستہ، نہ اس پہ کھڑکی، نہ دروازہ، کچھ بھی نہیں، ہوا تک نہیں جا سکتی، پورا بند ہے، اور اندر اس کے نہایت ہی چمکدار موتیوں کی طرح ہے۔ پھر اچانک اس قلعے میں اچھلتا کودتا ہوا ایک جان والا پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس قلعے سے باہر آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی ان باتوں کو سن کر لوگوں نے پوچھا ایسا کیسے ہوتا ہے؟ بند قلعہ، ہوا بھی نہیں جاتی، کوئی سوراخ بھی نہیں، اور اس کے اندر سے کوئی اچانک پیدا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ تو روز ہوتا ہے۔ مرغی السلام علیکم پیارے ناظرین، کیا ہم سب یہ جانتے ہیں یہ جو مرغی کے انڈے ہیں اس کے چاروں اور نہ کوئی نس ہے نہ کوئی جوڑ ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ مرغی کے بچے کو کس طرح بناتا ہے آج مکمل اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان اجہری صاحب کی زبانی۔ تو آپ سے گزارش ہے دوستو اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیں اور پوری جانکاری لے کر جائے کہ اللہ تعالیٰ مرغی کے انڈے کے اندر مرغی کے بچے کو کس طرح بناتا ہے۔ تو اب آپ سب کا ٹائم نہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو۔ کے انڈے میں نہیں دیکھتے؟ مرغی کا انڈا مجھے بتاؤ اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ انڈا تو اوپر سے پورا بند ہوتا ہے، ہوا تک نہیں جاتی، لیکن مرغی اس کو گرم کرے۔ اب تو مشینوں سے بھی ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ انڈے کی زردی اچانک ایک جاندار چوزے کی شکل کیسے اختیار کرتی ہے؟ کون ہے جو اسے چونچ دیتا ہے؟ کون ہے جو اسے پر دیتا ہے؟ اور پھر ہم نے جانوروں کو، پرندوں کو، ہر ایک مخلوق کو دیکھا ہے، ان میں رنگ ایسے بھرے ہوئے رہتے ہیں، دنیا کا کوئی آرٹسٹ بھی اس طرح کے رنگ بھر نہیں سکتا۔ کیا ہم مور کو نہیں دیکھتے؟ طرح طرح کے خوبصورت اس میں ڈیزائن کیے گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی قلم لے کر کے ڈیزائن کیا ہے، کوئی برش سے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، یہ قدرت کی شاہکاریاں ہیں، رب ذوالجلال کی شاہکاریاں، اور تم بے شمار خوبصورت مخلوقات کو دیکھو گے۔ پھر میں ان دہریوں سے پوچھتا ہوں آخر ان تمام کو پیدا کرنے والا کوئی تو ہوگا، تم لاؤ ڈھونڈ کر کے آخر کون ہے یہ سب پیدا کرتا ہے۔ یہ تو تخلیق، نظریے تخلیق، خدا کو پہچاننے کے 4 نظریے دنیا میں مشہور ہوئے ہیں۔ الہیات، اس کو علم الہیات کہتے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، تھیولوجی، سائنس کے نظریے سے بھی، یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے، خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نظریے بنائے گئے۔ فلسفیوں نے الگ، سائنٹسٹ نے الگ، علماء ربانیین نے الگ، حکماء نے الگ، سب کے اپنے اپنے نظریے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کو نظریے تخلیق سے واضح کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا، اپنی تخلیق کا اظہار جو فرمایا ہے وہ یہی فرمایا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، کتنے کمزور ہو۔ اور وہ رب ذوالجلال ہزاروں کروڑوں مخلوقات روزانہ بناتا ہے، روزانہ انہیں موت بھی دیتا ہے۔ حیات و ممات اسی کے دست قدرت میں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے مجھے کئی صفات پر عرض کرنا تھا، میں سب سے پہلے اس کے وجود پر آپ کے سامنے یہ دلائل رکھا۔ عام مسلمان بھی کسی دہریے سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نہ ہونے پر جو تو اس قدر ناچ رہا ہے، آج ایتھیزم کا بہت زیادہ آج چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی دین دھرم ہوتا نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی خدا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسے ہی چل رہے ہیں۔ مذاق کر رہے ہو میاں، ابھی تک تو وہ آٹومیٹک گاڑی بھی نہیں آئی بغیر ڈرائیور والے، ابھی تم بول رہے ہو۔ بہرحال دنیا میں کوئی چیز کو بنانے والا ہوتا ہے، آٹومیٹک گاڑی آ بھی گئی تو میری اس دلیل کو یہ مت سمجھ لینا کہ گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی۔ مفتی صاحب نے کہا آپ تھوڑے دنوں کے بعد آنے والی ہے، اس کا مطلب کیا بغیر ڈرائیور کے بھی سب چلتی ہیں؟ میری یہ دلیل اس لیے نہیں ہے، بغیر ڈرائیور والی گاڑی اگر چل بھی گئی تب بھی میں سوال کروں گا کہ اس کو آخر گاڑی کو بنایا کون ہے؟ یہ بنایا کون ہے؟ کوئی تو انسان بنایا ہوگا۔ تو اسی طرح سے ہر چیز کو دنیا کی آپ کو یہ علم لے کر کے جاتا ہے تھیولوجی کا کہ کوئی نہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ فلسفی ان کے ہاں ایک قانون ہے، دور اور مسلسل، یعنی
तसलसल कंटिन्यू कोई चीज हो नहीं सकती. मिसाल के तौर पर मुझे पैदा करने वाला कोई है और उसको पैदा करने वाला कोई है, उसको पैदा करने वाला, ये जो सोच है तसलसल इसको कहते हैं. कहीं जा करके स्टॉप होना पड़ेगा, कहीं जाके स्टॉप होना पड़ेगा तुम्हें. मैं पैदा हुआ मेरे बाप से, मेरे बाप पैदा हुए दादा से, दादा पर दादा से, ये सिलसिला चल करके कहीं तो स्टॉप होगा, कहीं जाके खत्म होना है. तो फलसफी इस बात को मानते हैं कि दौर और तसलसल मुहाल है, यानी कंटिन्यू ऐसी जाता रहे ये मुहाल है. उनके यहां ऐसा है. मेरे अजीजों, अब अगर मैं इनसे सवाल करूं कि जैसे बहुत सारे लोग भगवानों को भी मान लिए, जबकि भगवान की बीवी भी है, भगवान के बच्चे भी है और भगवान का बाप भी है, तो फिर अब सवाल आएगा कि भगवान का दादा कौन, भगवान का परदादा कौन. फिर वो नसब चलेगा, कहीं तो जाके रुकना है, कहीं तो जाके रुकेगा. बच्चे हैं तो अब तक उनकी नस्ल क्यों नहीं? भगवान के भी बेटे बेटियां थी ना, बहुत सारे भगवानों का तज़किरा हिंदुस्तान में है, उनके बेटे बेटियां बताई गई हैं. कितने बेटे थे, राम के भी, कृष्ण के भी, सबके भी बताए गए हैं बेटे बेटे. तो अब औलाद कहाँ है, बाप दादा कहाँ थे? मेरे अजीजों, मेरी इस बात को यकीनन कोट किया जाएगा. मुझे मालूम है चंद दिनों पहले ये कह रहा था औरंगजेब की औलाद बर्तन मांज रही है, टीपू सुल्तान की औलाद पंचर लगा रही है. तुझे तो ये टीपू सुल्तान औरंगजेब की औलाद नजर आई, उनकी कहाँ है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं? उनकी कहाँ है? और बहरहाल औरंगजेब और टीपू सुल्तान इन तमाम को छोड़ो, इनकी औलाद को तूने बर्तन मांजते या पंचर लगाते तो देखा अल्लाह ने तो तुझे बांझ बना कर रखा है. तेरे से कोई चीज नहीं आ सकती सिवाय गोबर और गलाजत के, कोई चीज नहीं आ सकती. मेरे अजीजों, मैं यहां अर्ज ये कर रहा हूं दौर और तसलसल. क्या अगर इस तरह किसी का बाप है तो फिर दादा भी होगा, दादा है तो परदादा भी होगा, ये चलता रहेगा सिलसिला. ये इस्लाम ये है जिसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद. कहो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है. लम यलिद, ना वो किसी से पैदा हुआ है, वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा होगा. उससे कोई लम यलिद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ. यहां खत्म हो गई बात. अब ना मेरे खुदा का कोई बाप है, ना बेटा है, ना भाई है, ना बहन है, कहीं ये तस्वुर आएगा ही नहीं. तुम हमसे ये सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह के आबा व अजदाद कहाँ है, औलाद कहाँ है. हमने खुदा को माना ही ऐसे है कि वो जिस्म व जिस्मानियत से भी पाक है, रिश्तेदारी से पाक है, कोई ना उसका हमता है, एक ही सबकी सुनता है. ये अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक हमारा यकीन यही है. अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, दौर और तसलसल का जो कानून है, मैंने यही बताया कि बाज लोग इस चीज के जरिए से भी चाहें तो हिदायत हासिल कर सकते हैं कि कहीं तो जाके हमें फुल स्टॉप होना पड़ेगा. कोई तो है जो एंड है, उसको कोई पैदा करने वाला ना हो, जाकर के तुम्हें खत्म होना पड़ेगा एक ना एक जगह. कि कोई तो है जो लास्ट है, उसको कोई ना पैदा किया हो. अगर उसको भी कोई पैदा किया है तो फिर ये भी बात है कि उसको भी कोई पैदा किया होगा. तो हमें एक ऐसी जात माननी पड़ेगी जिसको कोई ना पैदा किया हो, तभी जाकर के हम ये कहते हैं वो जो जात तुम जाकर एंड होगे उसी का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया. ये इस्लाम का बेहतरीन अकीदा है. मेरे अजीजों, तौहीद किसे कहते हैं? अब बात आती है, वजूद की बात हो गई, अल्लाह है इतना तो मानना पड़ेगा. उसके लिए तो बहुत सारी दलीलें बच्चे भी पकड़ करके बता देंगे. एक खातून, हमने बचपन में पढ़ा था, एक बूढ़ी औरत चरखा सिल रही थी, उससे जाकर किसी ने पूछा कि अल्लाह है कि नहीं है, तो उसने कहा है. क्या दलील है? कहा ये मेरा चरखा जो सिल रहा हूं इसी यही दलील है अल्लाह की. कहा कि कैसे? कहा ये चरखा, इससे कपड़े सिलती हूं, जब तक मैं चलाती नहीं ये सिलता नहीं. मशीन सिलती नहीं है कपड़े, इसी से मैंने ये यकीन कर लिया कि मेरा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता, तो निज़ाम कायनात पूरा बगैर चलाए कैसे चलेगा? कोई तो है. ये हो गई बात वजूद की, कोई तो है. अब आती है तौहीद की बात. कोई तो है, अब हमें यह बताना है एक ही है. कोई तो है लेकिन वो जो है वो एक ही है. यहां पर भी हमें
اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے، قانون دیا، وہ بہت ہی پیارا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیزو، چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں ایک ماننا، ایک ماننا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا۔ عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا، بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے۔ یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے، خدا کو ہی ماننا ہے۔ ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا، مسالے لگا دیے، الگ الگ ہو گئے۔ خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے، ایک ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں۔ عقلی دلیلیں بھی ہیں، نقلی دلیلیں بھی ہیں۔ نقلی دلیلیں ہمارے لیے، نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے یہ ثابت ہے تو یہ نقلی دلیل۔ عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے، عقل جس کو ایکسیپٹ کرے، وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ سلا اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے، کوئی تو ہے، کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی۔ تو اس سے صاحب نے، جس نے سوال کیا، پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دو ہو تو دیکھو تم سامنے بیٹھو، ادھر سے چلاؤ، میں ادھر سے چلاتی ہوں، پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے؟ تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہو گے، میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی۔ اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے۔ دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے، کرتے کی بجائے ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی سل جاتا ہے۔ تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا، تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا، تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان کائنات میں زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا، ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا۔ میرے عزیزو، یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو، کمیٹی کا مسئلہ ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بہت سارے چیزیں دیکھیں، صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، حکومت میں جائیں پرائم منسٹر کو اور چاہتا ہے، ہوم منسٹر کچھ اور کہتا ہے، اس کی تو بڑی پتہ ہی نہیں ہے، لیکن نظام ایک ملک کا چلا رہے ہیں، ایک ملک کا چلا رہے ہیں، فساد اسی لیے ہو رہا ہے۔